میرے عزیز دوستو، عید الفطر کی سنتیں، اس کے آداب اور عید کے دن کیا کام کرنا ہے اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ عید کو اصل میں عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے بندوں پر طرح طرح کے احسانات کی بارش ہوتی ہے۔ مسرت خوشی کے یہ موقع ہر سال اس روز لوٹ لوٹ کر آتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ایماندار اور پیارے بندے اپنے خالق اور مالک کے ساتھ محبت اور اطاعت کا اظہار کرتے ہیں، اس کے عادی ہوتے ہیں۔ انسانوں کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا دشمن شیطان لعین نہایت دردناک آواز میں زور شور سے چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر اس کے تمام چیلے اکٹھے ہو کر اس کے پاس پہنچتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، سردار، کس چیز نے تجھے دکھ پہنچایا ہے؟ شیطان ان سے کہتا ہے، مجھے سب سے زیادہ اس چیز سے دکھ پہنچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا۔ تم سے جہاں تک ہو سکے انہیں ناجائز خواہشات، لہو و لعب اور شراب نوشی وغیرہ میں مشغول کرو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہو جائے۔ اس لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ورزی سے بچے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور اطاعت الہی میں سرگرم عمل رہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھو کہ اصل میں ہجرت مدینہ سے پہلے یثرب کے لوگ دو عیدیں کرتے تھے جن میں وہ لہو و لعب میں مشغول ہوتے اور بے ڈھنگا طریقے سے بے ڈھنگے کام کرتے تھے، اور خالص اسلامی فکر اور دینی مزاج کے مطابق اسلامی تمدن، معاشرت اور اجتماعی زندگی کا آغاز ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں عیدین کا مبارک سلسلہ شروع ہوا تھا، جس کا تذکرہ سنن ابو داؤد کی حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ 2 دن بطور تہوار منایا کرتے تھے جن میں وہ کھیل تماشے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، بھائی یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے اور یہ تہوار اس طرح کیوں مناتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں یعنی اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں جس کو عید الاضحیٰ اور عید الفطر کہتے ہیں۔ غالباً وہ تہوار جو اہل مدینہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں عید کے طور پر منایا کرتے تھے وہ نوروز اور مہرجان کے ایام تھے، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تہوار منانے سے منع فرمایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اپنے خصوصی انعام اور اکرام کے طور پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مبارک ایام مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق جب مسلمانوں کی عید یعنی عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا دینا ہے، کیا بدلہ دینا ہے، کیا مزدوری دینا ہے جو اپنا کام مکمل کر دیا؟ تو فرشتوں نے کہا، اس کی جزا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پورا ثواب، پورا کا پورا اجر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میرے بندوں اور بندیوں نے اپنا فرض ادا کیا، پھر وہ نماز عید کی شکل و صورت میں دعا کے لیے چلاتے ہوئے نکل آئے ہیں۔ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میرے کرم اور میرے بلند مرتبے کی قسم، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر فرمایا، بندو تم گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ بندے عید کی نماز سے لوٹتے ہیں،
हालांकि उनके गुनाह माफ हो चुके होते हैं। कुरान मजीद में सूरह माइदा की 114वीं आयत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ के हवाले से एक का जिक्र मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ईसा इब्न मरियम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाने का एक खान उतार दीजिए, पर इस तरह उसके उतरने का दिन हो हमारे लिए और हमारे अगलों और पिछलों के लिए बतौर ईद यादगार हो जाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए और हमें रिस्क अता फरमा और बेहतरीन रिस्क दे। उससे अगली आयत में फरमाया कि मैं ये खान तुम पर उतार तो देता हूँ, मगर उसके बाद जो कुफ्र करे तो मैं उसे ऐसा अजाब दूंगा जो सारी दुनिया में और किसी को भी नहीं दिया हो, ऐसा अजाब दूंगा। किसी कौम की खुशी और मसरत के दिन का कुरान ने ईद के उन्वान से जिक्र किया, और जो दिन किसी कौम के लिए अल्लाह ताला की किसी खुसूसी नेमत के नुज़ूल का दिन हो, वो उस दिन को अपना ईद का दिन कह सकते हैं। आज पूरी दुनिया में मुसलमान बड़ी धूमधाम से ईद उल फित्र का त्योहार मनाते हैं, जहाँ खुशी मनाने के साथ साथ इस्लामी अखलाकी इक़दार की पासदारी भी की जाती है। जबकि अक़वाम आलम उम्मत मुस्लिमा के इस त्योहार को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और ईद बड़े शानदार तरीके से मनाई जाती है। सरकारी तौर पर आम तातील छुट्टी होती है। बच्चे हो या बड़ा ईद की तैयारी में जोश खरोश का अंदाज पेश करते हैं। औरतें बच्चों की तैयारी तो काबिल दीद है। ईद की तैयारी में नए नए लिबास, दीगर लवाजिमात की शॉपिंग देखने को आती है, जो एक जिंदा कौम की रूह रवाह के तौर पर सामने आती है। अजीज़ानी गिरामी, ईद उल फित्र की चंद सुन्नतें हैं, उसको हम जरूर बजा लाना है। सबसे पहला ये है कि ईद का चांद देखकर तकबीरात कहना शुरू करना, और वो तकबीरात क्या हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। और नमाज ईद उल फित्र से पहले सदक़ा फित्र अदा करना। सदक़ा फित्र उस शख्स पर लाजिम है जो 52.5 तोला चांदी की मालियत के मुसावी, उसके बराबर रकम या किसी ऐसी चीज का मालिक हो जिसकी मालियत 52.5 तोले चांदी के बराबर हो। ये हर मुसलमान पर, चाहे वो आजाद हो, गुलाम हो, औरत हो, मर्द हो, बालिग हो, नाबालिग हो, औलाद की तरफ से उसके सरपरस्त और वालिद वगैरह को सदक़ा फित्र अदा करना होगा। यहाँ तक कि वो अपने उस बच्चे की तरफ से भी सदक़ा फित्र अदा करना है जो ईद उल फित्र के दिन सुबह सादिक से चंद मिनट पहले पैदा हुआ हो। और ये सदक़ा फित्र गुरबा की आसानी के लिए रमजान में किसी भी वक्त सदक़ा फित्र दिया जा सकता है, ताकि जरूरतमंद लोग आसानी अपनी जरूरियात पूरे कर सके और ईद की खुशियों में शरीक हो सके। अगर नमाज ईद से पहले सदक़ा फित्र नहीं दे सके तो ये सदका साक़ित नहीं होगा, माफ नहीं होगा, बल्कि बाद में भी उसको अदा करना है। इसी तरह ईद के दिन गुस्ल करना है अच्छी तरह से, और अच्छा लिबास पहनना है, खुशबू लगाना है, मिसवाक करना है, और नमाज ईद उल फित्र ईदगाह को जाने से पहले ताक खजूरें खाना है, 3 या 5 इस तरह खाना है। ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह को जाना है, और ईदगाह को जाते वक्त पैदल जाना, और अकेले नहीं बल्कि अपने दोस्त अहबाब के साथ ईदगाह को जाना है। और घर से जब ईदगाह के लिए निकलते हैं तो रास्ते में तकबीरात पढ़ते ही जाना है, और जब ईदगाह की तरफ नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो एक रास्ते से जाना है और दूसरे रास्ते से वापस आना है।
کسی قسم کی تکلیف ایذا کسی کو نہیں دینا، اور عید الفطر کی مبارکبادی ان الفاظ سے دینا ہے، تقبل اللہ منا و منکا۔ اور نماز عید کے بعد مصافحہ اور معانقے کے متعلق علامہ شیخ احمد طحطاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مصافحہ تمام اوقات میں مسنون ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب دو مسلمان بھائی ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور مصافحہ معانقہ کرنا ایک عام سنت ہے، اس کو صرف عیدین کے لیے لازم کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کام کی وجہ سے کاموں میں پڑھ کر، دوسری چیزوں میں پڑھ کر عید کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب عید کی نماز چھوڑ دیے تو عید کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی نماز عید جماعت سے چھوٹ جائے تو اس کی کوئی قضا نہیں۔ عید کے روز نماز عید ادا کرنے سے پہلے بعض لوگ نفل پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے، نہ گھر میں، نہ مسجد میں، نہ عیدگاہ میں۔ البتہ عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں اور مسجد میں تو نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن گھر میں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ رہی عید کے دن کرنے کے کام، کچھ سنتیں، کچھ آداب، کچھ طریقہ۔ اس کو ہم سب اپنا لیں گے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے عید کا دن خوشی اور مسرت کے ساتھ گزرے گا اور قابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔